عربی ماشاءاللہ الحمدللہ پورا سیکھ گیا ہوں. آپ قرآن کی تلاوت بولیں گے وہی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ میں بولتا ہوں اگر یہ جو اسلام کے خلاف نکلے ہیں آدم جیسے لوگ, ساحل جیسے لوگ, انہوں نے بینیفٹ دیا ہے مجھ جیسے لوگوں کو, مجھ جیسے اندھے لوگوں کو, مجھ جیسے بیکار لوگوں کو, جو ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتے تھے, جن کو جو ہے نا نماز کا جو ہے نا فرق نہیں پڑتا تھا. یہاں پر ملیشیا میں ایک اسکارف باندھ لیتے, نیچے پینٹ پہن لیتے, بالکل پینٹ کا جو ہے نا جو کیا بولتے ہیں لک ہوتا ہے, جو اس کا جو ہے نا شیپ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. ہاں, اوپر سے مسلم نیچے سے آپ کچھ بھی کہہ دیں. پھر اس پاکستان میں چلے جائیں تو اس میں تو پھر جو ایک دم حجاب کرتے, پراپرلی برقع کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ان کا بھی ایک شلوار قمیض میں اس طرح کا آپ کو بناوٹ یا بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو. پھر آپ اگر ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا اس طرح کپڑے کو لے کے جو ہے نا لباس کو لے کے, مسلم میں برقعے کو لے کے, اور دوسرا تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کلچر کے حساب میں آتا ہے یا یہ جو ہے نا ایک آتا ہے کہ اسلام کے حساب میں درست ہے کہ چلو انسان کلچر میں تو بندہ پہن لے. اچھا جی, نیم نو میٹر. واہ, ہلو السلام علیکم. شیکسپیئر کے فین ہے شاید. جیسے وہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے بلا عنوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. ویسے نیم جی حفیظ صاحب. نیم ڈز میٹر. ہاں یس, نیم ڈز میٹر, بیکاز اگر نیم میٹر نہیں کرے گا تو پھر میری پہچان کہاں سے ہوگی. نیم ڈز میٹر, بٹ آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا اسلام کے خلاف بہت سے ریلز آ رہے, وہی بینیفٹ دے رہے ہمیں جو میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں اسلام کو اتنا فالو نہیں کرتا تھا. جب سے یہ آدم اسپیکر آئے اور یہ اپنا ساحل آئے, تب سے الحمدللہ اسلام کے نالج پہ میں گھسا ہوں, جس پہ مجھے یہ اردو اسپیکنگ, ہندی اسپیکنگ, بنگلہ دیشی اسپیکنگ اور الحمدللہ عربی میں قرآن پڑھنا, یہ سب سیکھا ہے میں نے. ماشاءاللہ پورا قرآن میں نے پڑھا ہے. آپ بنگالی جانتے ہیں؟ بنگالی جانتا ہوں الحمدللہ. آپ اردو اسپیکنگ بولیں گے وہ جانتا ہوں الحمدللہ. آپ بولیں گے ہندی اسپیکنگ, اردو بڑی صاف ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. آپ بولیں گے ہندی, ہندی میں آپ سے بات کروں گا. آپ بولیں گے بنگالی تو بنگالی میں بات کروں گا. آپ بولیں گے پنجابی, اس میں بھی میں تھوڑا اس میں ریسرچ کر رہا ہوں. پنجابی بھی اکثر کچھ ورڈ بول لیتا ہوں. اور عربی ماشاءاللہ الحمدللہ پورا سیکھ گیا ہوں. آپ قرآن کی تلاوت بولیں گے وہی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ میں بولتا ہوں اگر یہ جو اسلام کے خلاف نکلے ہیں آدم جیسے لوگ, ساحل جیسے لوگ, انہوں نے بینیفٹ دیا ہے مجھ جیسے لوگوں کو, مجھ جیسے اندھے لوگوں کو, مجھ جیسے بیکار لوگوں کو, جو ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتے تھے, جن کو جو ہے نا نماز کا جو ہے نا فرق نہیں پڑتا تھا. پھر اس کے ان سے بینیفٹ یہ ملا مفتی صاحب, ان کے مطلب دوسرے سائڈ پہ آپ لوگ نکلے. پھر میرے بہت سے سوالات ہوتے تھے اسلام کے خلاف جو میں سوچتا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا, لیکن مجھ سے کم بخت, مجھ سے کم عقل لوگ پہلے آپ سے وہ سوال کر لیتے تھے, تو اس کا جواب مجھے مل جاتا تھا, جس کے تھرو پھر میرا سوال بنتا نہیں تھا. پھر میں اس چیز کو لے کے اسلام کے قرآن کے اندر گھستا تھا, ریسرچ کرتا تھا کہ سورۃ توبہ کا بہت ذکر ہوا کرتا تھا کہ سورۃ توبہ میں کیا کہتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے سورۃ توبہ پورا پڑھا. پھر جو ہے نا انہوں نے سورۃ البینہ کا ذکر کیا, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, جو پورا سورت ہے اس میں سے انہوں نے ایک آیت ذکر کیا, اس کا میں ترجمہ پڑھا. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں جو آیاتیں ہیں اس کا پورا ایک رول ماڈل ہے, اس کا جو ہے نا ایک پورا قصہ ہے, واقعہ ہے, چاہے سورۃ یوسف کا ہو, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو, ہر کا ایک واقعہ ہے. تو آپ کسی ایک چیز کو, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب آپ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت بڑے علم سے نوازا ہے, آپ اخروٹ بادام پتہ نہیں کون سا کھاتے ہیں آپ, تو اللہ نے آپ کو اتنا لڑنے کی توفیق دی ہے لوگوں کے ساتھ, شکاگو کا اخروٹ شاید مشہور بھی ہے, شکاگو کا اخروٹ شاید مشہور بھی ہے. اچھا اگر بادام کھا کے یہ سب کرنا تھا تو پھر تو ہمیں اسٹیم کرنے کی, پڑھنے وڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اخروٹ بادام کھائے اور کافی ہے. یہ آپ نے زبردست وجہ بیان کی. مفتی صاحب جس طرح آپ لوگ لڑ رہے ہیں, ابھی میں آپ کا اسٹریم دیکھ رہا تھا, ابھی آپ سے ایک پہلا بندہ آیا تھا, میرا بھی سوال ہے
لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کہہ دوں آپ سے, یہ جو بھی مجھ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا وہ سوال کیا جا رہا تھا کہ خدا کا ہونا یا پرفیکٹ ہونا, تو اس کا ایک بحث کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اگر وہ, میں کہتا ہوں اگر اپنی کتاب کو ریسرچ کرے, وہ اگر ہندو کو جتنا نہیں جانتا ہے, ہم نے ہندی فلم دیکھ دیکھ کے اتنا ہندو کو جان چکے کہ ہندی کیا ہے, ہندوازم کیا ہے, بھگوان کیا ہے. ان کی فلموں نے اتنا بتا دیا ہے کہ ان کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ کرسچینٹی کے حساب سے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس میں بہت جو ہے نا مہارت رکھتے ہیں, تو اس میں الحمدللہ بہت علم مل چکا ہے. تو آپ جو ہے اپنا ماشاءاللہ کامنٹ تو آپ کا تفصیلی آ گیا ہے, ہو گیا. اب یہ کہ کوئی کوشچن اگر ہو تو پھر وہ رکھیں. جی سب کوشچن یہ ہے کہ میرا دیکھیں, جس طرح میں ملیشیا میں رہتا ہوں تو میں نے ہندی کلچر کو بھی دیکھا ہے, میں نے پاکستانی کلچر کو بھی دیکھا ہے, بنگلہ دیشی کلچر کو بھی دیکھا ہے. تو ان کلچر میں ایک چیز جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے. ایک چیز تو بہت کامن ہے کہ جو حجاب کہتے ہیں, پردہ کہتے ہیں, وہ چیز تو بہت کامن ہے. ایک چیز بہت ڈفرینٹ ہے, جیسا یہاں پر ملیشیا میں ایک اسکارف باندھ لیتے, نیچے پینٹ پہن لیتے, بالکل پینٹ کا جو ہے نا جو کیا بولتے ہیں لک ہوتا ہے, جو اس کا جو ہے نا شیپ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. ہاں, اوپر سے مسلم, نیچے سے آپ کچھ بھی کہہ دیں. پھر اس پاکستان میں چلے جائیں تو اس میں تو پھر جو ایک دم حجاب کرتے ہیں, پراپرلی برقع کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک شلوار قمیض میں اس طرح کا آپ کو بناوٹ یا بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو. پھر آپ اگر ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا اس طرح کپڑے کو لے کے, جو ہے نا لباس کو لے کے, مسلم میں برقعے کو لے کے, اور دوسرا. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کلچر کے حساب میں آتا ہے, یا یہ جو ہے نا ایک آتا ہے کہ اسلام کے حساب میں درست ہے کہ چلو انسان کلچر میں تو بندہ پہن لے, اگر نہیں درست نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے کہ جو غلط ہے تینوں لباس, یا صرف برقع ہی پہننا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ ملیشیا میں کوالالمپور میں رہتے ہیں؟ نہیں, میں پنانگ میں رہتا ہوں. کوالالمپور ہے یہاں پر راجدھانی ہے, میں پنانگ میں ہوں. اچھا, پنانگ میں. پنانگ گیا ہوں میں. جی کوالالمپور میں گومباگ کے علاقے میں رہتا تھا. ماشاء اللہ. خیر, تو ابھی حجاب کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. پہلے ایک صاحب آئے تھے, تو میں اس گفتگو کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, چونکہ بہت سے لوگ جو ہے سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تکرار ہوگی. تو میں چاہوں گا, اور اس موضوع پر میں نے بات کی ہے کہ کچھ خواتین جو ہے صرف سر کے اوپر, ملیشیا میں آپ کامن طور سے ہر جگہ دیکھتے ہوں گے خواتین کو کہ انہوں نے سر پر اوڑھ لیا, باقی نیچے کچھ بھی, بلکہ بہت ایسی ہیں کہ ان کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں بازو تک, اور بس سر کے اوپر بندھا ہوتا ہے. تو یہ حجاب, اسلامی حجاب نہ ہوا, یہ کلچرل چیز ہو گئی, یہ کلچرل آئیڈینٹی ہو گئی. تو اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی, آپ وہ دیکھ لیجیے گا. جی بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, آئی مے بی رانگ, بٹ جہاں تک میں نے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے, انڈونیشیا کے لوگ سب زیادہ اچھا ان کا حجاب بیٹر ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ انڈونیشیا میں تو اور حالات خراب ہے. اچھا, جی, ہر جگہ مذہبی لوگ ہیں, تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, ملیشیا میں بھی, انڈونیشیا میں بھی. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو انڈونیشیا میں تو بہت برا اثر ہے. ایک سماٹرا وغیرہ کچھ علاقے ہیں, باقی تو سب ایسا ہی ہے. جی اچھا جی, تو ٹھیک ہے جناب, نیم نو میٹر. میں آپ کے چونکہ سوال کا جواب آلریڈی دے چکا ہوں, تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جناب, چلیں آپ کی. اوکے, ویسے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, ہمارے تمام جو پینلسٹ ہیں وہ ان کے لیے حوصلہ افزا ہے. وہ ہے نا کہ قرآن میں آیت ہے, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے پھر خیر نکال دیتا ہے. یہ جو مرتدوں کا موومنٹ چلا, اس سے جو خیر نکلی, سب سے پہلی خیر تو یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے باقاعدہ منظم انداز سے یوٹیوب کے اوپر ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا, اور سوئیو اسٹریم کر چکے ہیں ہم ماشاءاللہ کلیکٹیولی. ملینز آف ویوز آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو ملینز آف ویوز جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز کے ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور کہاں کہاں تک نہیں پہنچی, میں امریکہ میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں, یہاں پر الحمدللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے والے موجود ہیں, اور ہمارے پینلسٹ میں سب کو جانتے ہیں. مجھ سے آ کر ملیں گے تو قیصر بھائی کو پوچھیں گے, عامر حق صاحب کو پوچھیں گے, عاصم بھائی کو پوچھیں گے, اور بھی دیگر حضرات ہیں, سب کی خیر خیریت لیں گے. تو یہ میسج ہمارا کہاں کہاں تک جا رہا ہے,
اس کا تصور اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے شہروں میں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں. تو ایک تو خیر یہ ہے. دوسری خیر یہ ہے کہ ان صاحب نے جو بھی کہا کہ بھائی ان کو اتنی زیادہ دلچسپی ہوئی کہ دیکھو تو کہ پہلے اسلام میں اتنا زیادہ یہ پریکٹسنگ نہیں تھے, لیکن ماشاءاللہ پریکٹسنگ ہو گئے, قرآن سمجھنے لگے, مختلف زبانیں عربی جان گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا خیر ہوگی کہ ایک آدمی کی زندگی بدل جائے. تو یہ تو زبردست انہوں نے ایک موٹیویشنل اپنا ایکسپیرینس جو ہے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب میں بس ایک بات ایڈ کروں گا, میں نے وہ ہمارے ذاتی ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ان حلقوں میں جہاں پر زیادہ یہ فلسفیکل باتیں نہیں ہوتی, کیونکہ فلسفی جیسی باتیں یہ ہے ہی مطلب بڑا اونچا تھوڑا سا یہ اسکول آف تھاٹ. تو میں ایک دن بیٹھا تھا اپنے کمرے میں, تو میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سامنے والے نیبرز کا کچھ کام چل رہا تھا. میں نے آپ کو بات بتائی ہے, لوگوں کو بتا دوں. تو وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ سیمنٹ کا کام کر رہے تھے, اینٹوں کی دیوار بنا رہے تھے. اینڈ ہماری لوکل لینگویج میں دے ویر ٹاکنگ اباؤٹ یور اسٹریم, کہ آپ نے وہ کل کی اسٹریم دیکھی مفتی یاسر کی, اس نے زبردست اس کو جواب دیا. آپ نے وہ دونوں بیچارے مطلب وہ یہ تھے, وہ سمپل لیبرز تھے اور وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے. تو اس سے میرے دل اتنا خوش ہو گیا کہ کہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور کس لیول کی باتیں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ مطلب بہت اچھی الحمدللہ. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مفتی صاحب یہ بھائی جو بات کر رہے تھے میرے لیے اس لیے بھی میں زیادہ ریزونیٹ کر سکتا ہوں کہ میری اپنی کہانی بھی ایسی ہی ہے کہ میری بھی جو ریوائول تھی, ایک ریوائول کہیں یا آپ اسے کہیں کہ ایک طرح کا جو دوبارہ سے ایک جو موقع ملا, کہ پہلے تو بڑا ایک روایتی نظام تھا, جو ہی گھر میں قاعدہ پڑا اور بس نماز کے بارے میں بتا دیا گھر, جیسے ایک عام طور پہ ہوا کرتا ہے. میں بھی جب ویسٹ میں گیا اور یہ 9/11 کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے, تو وہاں پہ جو ایک طرح کا بہراج دیکھا, یہ جن لوگوں کے ان صاحب نے نام لیے ہیں یہ تو اس لسٹ میں یہ تو آتے ہی نہیں ہیں. کبھی اسلامو فوبس کی لسٹ نکالی جائے تو یہ تو شاید جو باٹم 10 ہیں ان میں بھی نہ ہوں. وہاں پہ تو جو تھے بڑے پاورفل ہچنز اور ڈاکنز اور اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ تمہارا مذہب ایسا. تو میری بھی جو دلچسپی پیدا ہوئی تھی, اور اتفاق کی بات کہ سورہ توبہ کے انہوں نے, میں نے بھی سورہ توبہ سے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو یہ کہانی ایک دو لوگوں کی نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک انہی جو مرتد ہیں, اسلامو فوبس ہیں, انہی کے ذریعے وہ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے. تو یہ بہت عام ہے. مجھے پرائیویٹلی بھی لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم تو کسی اور طرف تھے, پھر جب گہرائی میں گئے تو پھر اور پتہ چلا. تو that's very true. میں ایک اور واقعہ جو میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے بھیجا ہے, تو واٹس ایپ پر ان سے تعلق ہے, تو یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو, اور اس سے ہم سبھی لوگوں کو موٹیویشن ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک میسج لکھا مجھے کہ چائے کی دکان میں بیٹھا تھا, دکان والے نے آپ کی ویڈیو چلا رکھی تھی کرناٹک میں کہیں, اس طرح کئی ویڈیو آپ کی دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے یہ مفتی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں, زبردست ڈیبیٹ کرتے ہیں, ان کو آپ بھی سنیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, یہ مجھ سے کنیکٹڈ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ویسے یہ صاحب ناخواندہ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر کہنے لگے, انہوں نے نیچے لکھا عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی دلیلوں کو یاد بھی رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آگے وہ لکھتے ہیں, دکان والے موصوف نے ایک اہم بات کی, مجھے نہیں پتا, کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس ڈیبیٹ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, مگر ایک بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے میں یہ ڈیبیٹ بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ اصل میں وہ خیر ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, اور الحمدللہ اس سے ہمیں بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے. ورنہ بھائی اپنا کام چھوڑ کر, سب کچھ اپنی مصروفیات چھوڑ کر, فیملی کو پیچھے رکھ کر ہم لوگ جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں, مغز ماری کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے خیر کے مظاہر ہمیں نہ دکھائے تو موٹیویشن کیسے ملے؟ باقی جو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے وہ تو الگ ہے, وہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے. بے شک. اچھا جی.